السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الدروس المہمہ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ایک عظیم ترین کتاب ہے جو انہوں نے عام لوگوں کے لیے لکھی ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب میں سے عام لوگوں کے سامنے درس دیے جائیں تاکہ یہ اہم چیزیں عام لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ اسی کتاب میں سے آج تیسرا درس شروع ہو رہا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے الدرس الثالث ارکان الایمان۔ کہتے ہیں کہ تیسرا سبق یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کے ارکان بتائے جائیں، ایمان کے ستون بتائے جائیں، ایمان کے پلر بتائے جائیں۔ اسلام کے ارکان تو ہم جان چکے، کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ تھے اسلام کے ارکان۔ اسلام اور ایمان، ان میں سے اگر ایک چیز کا نام لیا جائے تو اس سے دوسری بھی مراد ہوتی ہے۔ جب کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں۔ جب یہ کہا جائے میں مومن ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن بھی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آ جائیں اور کہا جائے کہ اسلام اور ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام سے مراد ایک اور چیز ہے اور ایمان سے مراد ایک اور چیز ہے۔ تو جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آ جائیں تب اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، جو سنے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ نماز ظاہری عمل ہے، رمضان کے روزے آپ رکھیں گے ظاہری عمل ہے، سحری کھائیں گے، افطاری کریں گے۔ حج ظاہری عمل ہے، توحید و رسالت کا اقرار کریں گے، اعلان کریں گے، ظاہری عمل ہے۔ اور ایمان جو ہے یہ باطنی عمل ہے، دلی عمل ہے، قلبی عمل ہے۔ میرا اس چیز پہ ایمان ہے، یہ ایمان کہاں ہوگا؟ دل میں ہوگا۔ تو جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں پھر اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد قلبی اور دلی اعمال ہوتے ہیں۔ تو ایمان کے ارکان کون سے ہیں؟ ایمان کے پلر کون سے ہیں؟ ایمان کے پلر 6 ہیں۔ ایمان کے ستون کتنے ہیں؟ اور اسلام کے کتنے تھے بیٹا؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 اور ایمان کے 6۔ ایمان کے 6 ارکان کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین رکھنا، تصدیق کرنا، زبان کے ساتھ اعلان، دل میں ایمان اور تصدیق، اور پھر اعمال بھی ایسے کرنا جیسے آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی اور یہ انسان خود محسوس کرتا ہے۔ جب آپ اللہ ہمیں محفوظ رکھے زنا کر رہے ہوتے ہیں، کیا تب آپ کا ایمان اور جب آپ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام کر رہے ہوتے ہیں برابر ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔
جب آپ سود لے رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں تب، اور جب آپ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، کیا دونوں اوقات میں ایمان ایک جیسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ایمان بڑھتا رہتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے اور اطاعت کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ایمان 6 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 اللہ پہ ایمان، اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ ایمان جو اللہ کے قریب ہیں۔ نمبر 3 اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان، وہ بھی اوپر سے آتی ہیں۔ نمبر 4 اللہ کے رسولوں نبیوں پہ ایمان جن پہ یہ کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 5 آخرت پہ ایمان، موت اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس پہ ایمان۔ اور نمبر 6 تقدیر پہ ایمان کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، بلکہ اللہ نے یہ سب کچھ لکھ دیا تھا، جو پہلے سے ہو رہا ہے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان۔ ان میں سے پہلا رکن کیا تھا؟ اللہ پہ ایمان۔ اللہ پہ ایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان کا پہلا مطلب کیا ہے؟ کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کہ اللہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پہ ایمان۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے وجود پہ، یہ سبق یاد کیجئے گا ذرا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی ربوبیت پہ ایمان، کیا مطلب؟ مجھے پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میرے سارے سسٹم کو چلانے والا، بلکہ کائنات کے سسٹم کو چلانے والا، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، یعنی کہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان۔ یہ اللہ کے کام ہیں، پیدا کرنا، رزق دینا، تدبیر کرنا، کائنات کا سسٹم چلانا، موت و حیات، یہ سارے کس کے کام ہیں؟ تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب کون ہے؟ تنہا اللہ میرا رب ہے۔ تیسرے نمبر پہ الوہیت پہ ایمان۔ کس چیز پہ ایمان؟ الوہیت پہ، یعنی کہ عبادت پہ، کہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ میں جو بھی عبادت کروں اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ ربوبیت کام تھے اللہ کے، میرا ایمان کے رب والے سارے کام اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب ہے عبادت کہ میری طرف سے جو عبادت کی جائے گی اس کا حقدار ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ پہ ایمان لانے کا پہلا مطلب اللہ کے وجود پہ ایمان، دوسرا مطلب اللہ کی ربوبیت پہ ایمان، تیسرا مطلب اللہ کی عبادت اور الوہیت پہ ایمان، اور چوتھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پہ ایمان۔ اللہ نے اپنے جو بھی نام بتائے ہیں میں سارے کے سارے مانتا ہوں، صرف الفاظ نہیں، ان کا مفہوم بھی مانتا ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں میں وہ بھی مانتا ہوں۔ اللہ کی صفات جو خود اللہ نے بتائی ہے میں وہ بھی مانتا ہوں، اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے میں وہ بھی مانتا ہوں۔ اللہ کی ان صفات میں اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ سمیع، سننے والا، خوب سننے والا۔ تو اللہ کی طرح کوئی اور نہیں ہے اس صفت میں۔ انسان سنتا ہے، انسان کی سننے کی جو قوت ہے محدود ہے۔ کمرے کے اندر جو آوازیں ہیں وہ سنتا ہے، دوسرے کمرے کی آوازیں نہیں سنتا۔ جب جاگ رہا ہوتا ہے تب سنتا ہے، جب سویا ہوتا ہے تب نہیں سنتا۔ جب تک زندہ ہے سن رہا ہے، جب فوت ہو جائے گا سننے کی یہ قوت نہیں رہے گی، بے ہوش ہو جائے تو نہیں سنتا۔ یہ انسان کا سننا ہے 20 سال کے لیے ہے، 30 سال کے لیے ہے کہ 40 سال کے لیے ہے۔ اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اگر سننے کی قوت واپس لے لے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں پھر؟ بہرا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہمیشہ سے ہمیشہ تک
ہر آواز کو سننے والا، ہر وقت سننے والا، ہر زبان میں سننے والا، ہر ایک کی سننے والا، تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کے ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی سننے والا، بندہ بھی سننے والا، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اللہ حقیقی معنوں میں اور خوب سننے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سننے والا ہے، ہر آواز کو سننے والا ہے، جبکہ انسان کی قوت سماعت چند دنوں کے لیے ہے اور چند میٹر کے اندر ہے، چند اوقات کے لیے ہے، اس کے بعد اس کی قوت سماعت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی صفات نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے اللہ کے ہاتھوں کا۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ کس کا ذکر کیا؟ اللہ کے ہاتھوں کا۔ اب اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ انسان کی طرح بالکل نہیں، انسان کے ہاتھ تو اس میں بڑی کمزوریاں ہیں، بڑے عیب ہیں، بڑے نقص ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے شایان شان ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے انسان کی طرح ہیں، لیکن کئی لوگ یہ نہیں مانتے، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان میں سے کئی بڑے بڑے علماء ہیں، تعویل کر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ کیونکہ انسان کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کے مشابہ ہو گیا، اور یہ تو بڑی عیب والی بات ہے، نہیں ہم یہ نہیں مانتے۔ بھئی اللہ نے خود کہا ہے، نہیں ہم نہیں مانتے۔ عجیب لوگ ہیں یہ۔ چلے اللہ نے کہا کہ میں خوب سننے والا ہوں اور انسان بھی خوب سننے والا ہے، تو کہہ دو نعوذ باللہ اللہ سننے والا نہیں ہے، پھر اس کی بھی تعویل کر دو۔ اللہ دیکھنے والا، انسان بھی دیکھنے والا ہے، اللہ کے نام البصیر، خوب دیکھنے والا۔ اب انسان بھی دیکھتا ہے تو کل کو کہو گے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ دیکھنے والا ہے؟ عجیب لوگ ہو۔ یہ تعویلیں ہیں، تعویلیں۔ کچھ یہودی عیسائی ہیں جو قرآن کے الفاظ نہیں مانتے، اور کچھ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جو الفاظ مان لیتے ہیں، معنی نہیں مانتے۔ کیا اللہ کو عربی نہیں آتی؟ اللہ نے جب بار بار اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، بتایا میرے ہاتھ ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں؟ یہ ایک مثال دی آپ کو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دھیان سے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب سمجھ جائیں کیا ہے۔ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان، اللہ کی تنہا عبادت کے حقدار ہونے پہ ایمان، اور اللہ کے تمام ناموں اور صفات پہ ایمان، اور اس بات پہ ایمان کہ ان ناموں میں، ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاتھ انسان کے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ کا اللہ کے ہاتھ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ چیونٹی بھی سنتی ہے، ہاتھی بھی سنتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ ہاتھی کے کان دیکھیں جی، اور چیونٹی کے، تو یہ مخلوق کا حال ہے، یہ مخلوق کا حال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سننے والا ہے، لیکن انسان کے اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ انسان کے بھی ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن بہت فرق ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ نے بتایا ہی نہیں، لیکن یہ ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور انسان کا ہاتھ، اگر یہ ایک ہاتھ سے آپ 40 کلو کا وزن اٹھا لیں تو انگلی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، درد شروع ہو جائے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ بابا جی کا ہاتھ سردیوں میں دستانے پہنانے ضروری ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے مسئلہ بن جائے گا، گرم پانی ڈال دے مسئلہ بن جائے گا، آگ کی تیلی لگا دے مسئلہ بن جائے گا۔ یہ انسان کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ کیسا ہے پتہ ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ویسے ہے جیسے اللہ کی شایان شان ہے، جیسے خالق کا ہونا چاہیے۔
تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بھی مان لائیں, اللہ کے ناموں پہ بھی مان لائیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے. ساتھ ہی کہہ دیا لیکن اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کے نام ہے. سمیع اللہ کا نام ہے, البصیر اللہ کا نام ہے. اللہ کے ٹوٹل نام کتنے ہیں میرے بھائیوں؟ 99 کی آواز آج کسی جانب سے بھی نہیں آئی. جی 99 والے لوگ ہیں, موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے بہت سے بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نام 99 ہیں. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نام بہت زیادہ, ان بہت زیادہ ناموں میں سے جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی 99. وہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. سودا کافی آسان نہیں ہے؟ نہیں, اتنا آسان نہیں جتنا آسان آپ نے سمجھ لیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید طوطے کی طرح رٹا لگا لیں گے, 99 نام یاد کر لیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. 99 نام جو ہیں ان کے الفاظ بھی آتے ہوں, معنی بھی معلوم ہو, اور ان ناموں کے مطابق آپ زندگی بھی گزارتے ہوں. اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے الوہاب, کیا نام ہے؟ داتا, تو کسی قبر والے کا نام داتا نہ رکھنے والے ہوں. یہ نہیں کہ اللہ بھی الوہاب داتا ہے, قبر والا بھی داتا ہے. ایسا آدمی جو ہے اسے نام یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک طرف آپ کہیں الشافی, اللہ ہے شفا دینے والا, دوسری طرف کہیں فلاں بابا جی قبر میں شفا دے رہے ہیں. ایک طرف آپ کہیں اللہ اولاد دینے والا الوہاب, اور ایک طرف کہیں فلاں بابے کی قبر پہ جائیں وہ بیٹا دیتا ہے. تو اللہ کے یہ نام 99 الفاظ بھی آتے ہوں, معنی بھی یاد ہوں, اور ان کے مطابق آپ زندگی گزارنے والے ہوں. تو اللہ کے ناموں میں سے 99 نام جو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. لیکن اللہ کے نام ویسے 99 سے کہیں زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بے شمار ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں, جسے امام احمد نے اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے, کہ جس آدمی کو کوئی ٹینشن ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی غم لاحق ہو, وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو, ٹینشن کو دور فرما دیں گے. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. یہ دعا ساری یاد کی جائے, بڑی عظیم شان دعا ہے. یہ کس کتاب میں ملے گی آپ کو؟ حصن المسلم میں آپ کو مل جائے گی. 3-4 ریال کی کتاب ہے میرے بھائی. بڑی عظیم شان دعا ہے. یہ دعا یاد کیجئے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. کیا ترجمہ اس کا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ ہوں. یا اللہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں. کہ چودھری صاحب کے بیٹے ہیں جی؟ تیرے عام سے بندے کا بیٹا ہوں. اللہ کے سامنے عاجزی, تواضع, انکساری. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے کسی بندے کا بیٹا ہوں, تیری کسی بندی کا بیٹا ہوں. میری ماں بھی تیری بندیوں میں سے ایک بندی ہے. یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, یہ کہ میرے پہ کنٹرول کس کا ہے؟ تیرا. میں تیرے کنٹرول سے باہر نہیں ہوں, مجھ پہ تیرا حکم چلتا ہے. میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے. اگر تو نے مجھ سے میرا بیٹا واپس لے لیا ہے تو تیرا انصاف ہے. میری بیگم واپس لے لی ہے تو ظلم نہیں بلکہ انصاف ہے. میری بنائی اگر تو نے واپس لے لی ہے تو وہ بھی تیرا انصاف ہے.
تیرا کوئی بھی کام ظلم نہیں ہے. یا اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں، آپ یہاں پہ 99 نام نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں ان کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں. وسیلہ کس کو بلا رہے؟ اللہ کے ناموں کو. یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ تجھے میری جان کا وسیلہ، میرے صدقے، میرے طفیل، یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کو وسیلہ کس کا دے رہے ہیں؟ اللہ کے ناموں کا. یہ ہے وہ وسیلہ جو قرآن میں آیا ہے، یہ ہے وہ واسطہ جس کو دعا میں اختیار کرنا چاہیے. کہہ رہے یا اللہ میں تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے سوال کر رہا ہوں. سوال کیا ہے وہ آگے جا کے بتاؤں گا. یا اللہ تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، تیرے ان ناموں کا بھی جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو سکھا دیے، تیرے ان ناموں کا بھی جو تو نے اپنی آسمانی کتابوں میں نازل کر دیے. یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں، تو نے کسی کو نہیں سکھائے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تو نے کسی کو، کہاں ہے؟ علم غیب میں تیرے پاس ہیں، کسی کو نہیں سکھائے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو. اب بتائیے اللہ کے نام 99 ہیں؟ 99 نام تو ہمیں معلوم ہے. آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو سکھا دیے، نبیوں کو سکھا دیے. میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تو نے آسمانی کتابوں میں نازل کر دیے. یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دے رہا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں، تو نے کسی کو نہیں سکھائے. اب دعا کیا ہے؟ اللہ کو واسطہ دے دیا. ہمارے نبی نے کس چیز کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کے ناموں کا. اب دعا کیا ہے کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے، مانگا کیا ہے؟ اتنی لمبی چوڑی تمہید تو ہم تب مانتے ہیں جب ہمیں کوئی دنیاوی چیز چاہیے ہو. قرآن کے لیے تو ہم نے کبھی اتنی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی. کیا خیال ہے؟ ہم تمہید باندھتے ہیں جب کوٹھی چاہیے ہو، ویزا چاہیے امریکہ کا، پھر اللہ کی منت کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی منت کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ کہ قرآن میرے دل کی بہار بن جائے. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے. تو نور، روشنی، روشن خیالی کدھر ہے؟ قرآن ہے روشنی. نور کیا ہے؟ قرآن نور ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، میری ٹینشنوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا کرے گا اللہ اس کی ٹینشنوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا پھر یہ دعا ہم یاد کر لیں؟ کہا ہاں بالکل یاد کرو. تو میرے بھائیو یہ وظیفے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے، یہ اذکار اور دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ. انہیں یاد کیجئے، ان کے ذریعے اپنے رب سے رابطہ کیجئے، ان کے ذریعے اللہ سے سوال کیجئے. ان دعاؤں سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کو جب دعا میں واسطہ دینا ہو، کسی چیز کو وسیلہ بنانا ہو، تو وہ کون سی چیز ہے. میرے بھائیو جن چیزوں کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے دعا میں بطور وسیلہ، بطور واسطہ اختیار کیا، یہی چیزیں سب سے بہترین ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 9ویں سپارے میں سورہ راہ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. یا اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق دے، یا اللہ تو شافی ہے مجھے شفا دے، یا اللہ تو وہاب ہے مجھے اولاد دے، یا اللہ تو السمیع ہے خوب سننے والا ہے میری دعائیں سن لے، یا اللہ تو البصیر خوب دیکھنے والا ہے، یا اللہ میرا حال دیکھ، یا اللہ انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے. جیسی دعا
ویسا اللہ کا نام اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کو اس نام کا واسطہ دیں. اللہ رب العزت دعائیں سننے والے ہیں, قبول کرنے والے. ارکان ایمان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہیں پہ میں درس کا اختتام کرتا ہوں, ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کم از کم ایمان کے 6 پلروں میں سے 3 کا تذکرہ کر دیتا.